جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کے حق پر قبضہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب اور جنت حرام کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا، کچھ نصیحت کر دیں۔ فرمایا، بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام عام کرو۔ یاد رہے کہ کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پہ لکھی جاتی ہے، وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، بس تھوڑا سا صبر کر لے، کیونکہ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ روزی دینے والا، روزی کم دینے والا، روزی بڑھانے والا، روزی تاخیر سے دینے والا، اور روزی جلد دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ کچھ لوگ غبارے کی طرح ہوتے ہیں، تعریفیں ہو رہی ہو تو سن سن کے پھولتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب کبھی بھی جائز تنقید کی سوئی چبھے تو ان کی خوش اخلاقی کی ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی دل کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنسنا، مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جو ہماری پیٹھ پیچھے ہماری صرف اور صرف برائیاں ہی کرتے ہیں، اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظہر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ عصر کا وقت نہ آ جائے، عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے، مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ شفق کی سرخی ختم نہ ہو جائے، عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، اور فجر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج نہ نکل آئے۔ احسان فراموشی انسان ہی سکھاتا ہے، ظرف رکھتے تو جان لیتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے باہر نکالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ تمہارا رب بھی وہی ہے، تمہارا کام ہے دعا کرنا، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ قیامت کا دن 50,000 سال کی مقدار کے برابر ہوگا تو یہ دن کتنا طویل ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن مسلمانوں پر آسان کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے ایک فرض نماز سے ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑھی تھی۔ ٹھوکریں، کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو رستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ کبھی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو لوگ خوبیاں تلاش کرتے ہیں، اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ انسان کے غرور کی بس اتنی سی اوقات ہے کہ نہ پہلی دفعہ خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے،
جس مقام پر بھی پہنچ جائے لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو دھوکہ دے کر خود کو تیز ترین سمجھے تو یقین جانیے وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ وقت اور رویے سب کی اصلیت دکھا دیتے ہیں، پھر چاہے کوئی لاکھ کہے کہ میں مخلص ہوں، میں مخلص ہوں۔ اللہ کا نام بہت زیادہ لیا جائے یا کم، اپنا اثر ضرور رکھتا ہے۔ دنیا میں بعض اشیاء ایسی ہیں کہ ان کا نام لینے سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خالق کائنات کا نام اللہ لیا جائے اور اس میں اثر نہ ہو؟ خود خالی نام میں بھی برکت ہے۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ منافقت بھی منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسرے کی بری لگتی ہے۔ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے بالکل نہ رکھیں۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو 2 رکعتیں پڑھ لو، یہ 2 رکعتیں تمہیں سفر کی تکلیف سے بچائیں گی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھ لو، یہ 2 رکعتیں تمہیں گھر میں برائی یا تکلیف سے بچائیں گی۔ ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پی کر جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے لیے سکون کو چننا ہے تو بہت سارے لوگوں کو خدا حافظ کہنا پڑے گا۔ جن رشتوں میں ہم سستے پڑ جائیں وہ رشتے ہمیں بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ جو جتنی توجہ کے لائق ہو اسے اتنی دو، اگر کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ مشکل وقت میں جس کو بھی پکارو مصروف ہی ملے گا، صرف اللہ ہی ہے جو ہر وقت تمہاری سنے گا۔ جتنا وقت دوسروں کو گرانے میں لگاتے ہیں اتنا وقت اپنے مسلمان بھائی کو اوپر چڑھانے میں لگائیں تو دونوں کامیاب ہوں گے۔ اے پروردگار، وہ جو شر میرے گھر کی طرف آتے ہیں اسے خیر میں بدل دے، میرے اخلاق میں رحم دلی اور کردار میں صبر کرنے والا ظرف عطا فرما، مجھے گناہوں والے معاملات سے دور اور نیکیوں کے راستے پر چلا۔ تو رحمان ہے، میں گناہ گار بشر ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جس کے آنے پر کائنات کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے آنے پر محمد کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماریوں سے اللہ نے دور رکھا ہے، محتاج نہیں، تو پھر کہو نا الحمدللہ۔ وہ جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے بس وہی اللہ ہے۔ فلاں ایسا فلاں ویسا، تو خود سوچ تو کیسا۔
مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو جتایا بھی بہت، سنایا بھی بہت۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے مگر تانا نہیں ملتا۔ جنہیں چمچہ گیری کا ہنر آتا ہے وہ بظاہر تو ترقی بہت تیزی سے کرتے ہیں مگر حقیقت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ شکاری کتا خرگوش کا پیچھا کرتے ہوئے جب اسے نہیں پکڑ پاتا تو اس سے پوچھتا ہے تمہاری ٹانگیں چھوٹی ہیں اور میری لمبی، پھر بھی میں تمہیں کیوں نہیں پکڑ سکتا؟ خرگوش شکاری کتے کو جواب دیتا ہے کیونکہ میں اپنے لیے بھاگ رہا ہوں اور تم کسی اور کے لیے بھاگ رہے ہو۔ اگر اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے خرگوش نہیں بن سکتے تو دوسروں کے لیے کتا بھی نہ بنو۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترنی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ کوئی بھی رشتہ ٹوٹنے کا آخری مرحلہ اکتاہٹ ہے۔ جب اکتاہٹ رشتے کے درمیان پنجے گاڑ لے تب تعلق پہ فاتحہ پڑھ لیں، اور اکتانے والوں کو آنسو، درد نظر تو کیا محسوس تک نہیں ہوتے، اور ہم اذیت میں پل پل مرتے رہتے ہیں۔ شاخیں اگر رہے تو پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں ایسا بتاؤ کہ شوق پیدا ہو، فرمایا گیا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کسی دانا کا قول ہے، غیبت کے وقت یہ خیال کرو کہ دوسرا شخص میرے نیک اعمال کا حقدار بنے گا۔ یہ غیبت کا انوکھا علاج ہے کہ جب بندہ غیبت کر رہا ہو تو سوچے کہ دوسرا شخص میرے نیک اور مقبول اعمال کا حقدار بن جائے گا، تو جب وہ یہ سوچے گا کہ کمائی میری ہے اور جائے گی دوسرے کے پاس تو پھر انشاءاللہ غیبت سے بچ جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں خوش نہ سہی مگر مطمئن ضرور ہوں، میں نے رشتوں سے بے وفائی نہیں کی۔ لپٹ کر ماں کے سینے سے دنیا کا سب سے مہنگا سکون ملتا ہے، یا یوں کہو کہ دنیا ہی مل جاتی ہے۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ اپنی ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں۔ تعلقات میں معاہدے نہیں رکھے جاتے، سو جو جہاں بچھڑنا چاہے فی امان اللہ۔ برداشت کرنے کا حکم بھی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ نفرتیں، سازشیں، مکاریاں سب کم ظرف لوگوں کے مشغلے ہیں۔ ظرف والوں کو اتنی فرصت کہاں کہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھریں۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم بڑے فلسفیانہ انداز میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے شخص پہ بیت رہی ہوتی ہے۔
امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ پہلی بار مجھے زندگی تب مشکل لگی جب میں نے جانا کہ جس بات پر رونا آ رہا تھا اس بات پر دوسروں کے سامنے مجھے مسکرانا ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ بے غرض تعلق، بے لوث محبتیں سکون کا باعث ہوتی ہیں۔ رشتوں میں سے غرض نکالیں، پھر دیکھیں کون کون آپ کو نکال پھینکتا ہے اور کس کس کو آپ نکال پھینکتے ہیں۔ باقی جو آدھا پونا بے غرض بچ جائے اس کی قدر کر لیں۔ نصیب کا بدل جانا، میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ لوگوں کے لہجے کی تلخی اتر گئی مجھ میں بھی اب لوگوں کو تلخ لگتا ہوں۔ ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوا کرو، کیونکہ آپ اور میں ان کے امتی ہیں جو دشمنوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتے ہیں کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے مطلب کی آڑ میں دوسروں کے احساسات کے ساتھ کھیل کر خود کو افلاطون سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے پاؤں نہیں اپنے خیالات بدلے تھے۔ میں نے کچی عمروں میں وہ سمجھدار لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے خواب دیکھنے کی عمر میں اپنے خوابوں کو ٹوٹتا دیکھا اور پھر اپنی ویران آنکھوں پر کوئی رنگین خواب سجانے سے ہمیشہ خود کو روکنے کی کوشش میں وقت سے پہلے ان کو بوڑھا ہوتے دیکھا۔ وقت ازالہ نہ کر سکے گا جن کا، لوگ ایسے بھی ہم نے کھوئے ہیں۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، سخاوت انسانیت کی زینت ہے، سچائی حق کی زبان ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ پاک انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان ساری زندگی سیٹ ہونے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور آخر میں قبر میں اتار کر منہ کعبے کی طرف کر کے لٹا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا کہ ہاں اب صحیح ہے، اب سیٹ ہے، بس یہی تو زندگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں خیر یعنی رزق، برکت اور بلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چھری بھی اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی۔ اللہ نے کسی کو جو دیا ہے اس پر حسد مت کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ان سے کیا لیا ہے۔ ہمیشہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے پاس وہ نہیں ہوتا جو آپ کے پاس ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز کے لیے الحمدللہ کہیں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے، آمین۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، من مانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی تو ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد سے نوازتا ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر باری ہے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں نے اٹھائے ہوں۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔
ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو برہم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ اس میں نہ کوئی وعدے ہوں نہ انتظار، اس میں کچھ طلب کرنے کی نوبت نہ آئے، ورنہ محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و بانگ دعوے کرنا زبان کا چسکا تو ہو سکتا ہے، محبت ہرگز نہیں۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔